أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. یا ایھا الرسول، اے پیغمبر. اس سے رسول کے خدا ہونے کی نفی ہوتی ہے. خدا کے بعد دنیا میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ پیغمبر کا ہوتا ہے، لیکن پیغمبر خدا نہیں ہوتا. پیغمبر مخلوق ہی میں سے مخلوق ہی کا ایک فرد ہوتا ہے، انسانوں کا ہی ایک اعلیٰ درجے کا فرد ہوتا ہے. اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ پیغمبر کہتے ہیں کسی پیغام کو پہنچا دینے والا. رسول اللہ تعالیٰ کے پیغام کو امت تک پہنچاتا ہے. ان کو حکم کیا جا رہا ہے، بلغ، یہ حکم ہے، پہنچا دیجئے. اسی سے تبلیغ ہے، تبلیغ ہی سے یہ بنا ہے. پہنچا دیجئے. کیا پہنچا دیجئے؟ ما انزل الیک من ربک، وہ تمام باتیں پہنچا دیجئے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو آپ کو معلوم ہے. احادیث یہ قرآن مجید ہی کی تشریح ہے، تفسیر ہے. قرآن مجید نے ایک جگہ کہا ثم ان علینا بیانا. یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کی مراد بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بتائی ہے. ایسا نہیں کہ الفاظ دے دیے جس کے سمجھ میں جو تشریح آئے وہ کر لو، ایسا نہیں. الفاظ بھی نازل کیے اور آیتوں کی مراد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچائی ہے. اس لیے وہی آیت کی وہی تفسیر معتبر ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور کے واسطے سے صحابہ نے کی ہے. اس سے پتہ چلا کہ تفسیر کے لیے احادیث کا علم بہت ضروری ہے. بلغ ما انزل، یہ ایک تو قرآن مجید ہے جو حضور پر نازل ہوا. احادیث بھی وہی کا حصہ ہے، بس فرق یہ ہے قرآن مجید میں مضمون بھی اللہ کا ہوتا ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں. حدیثوں میں یہ ہوتا ہے کہ مضمون سمجھا دیا جاتا ہے نبی کو، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں. ایک تیسری اور چیز ہے، اسے کہتے ہیں اجتہاد. کبھی کبھی نبی بھی اجتہاد کرتے ہیں. ایک آیت کو سامنے رکھ کر بالکل صریح طور پر کوئی حکم نازل نہ ہوا تو جو اب تک وہی نازل ہو چکی ہے اسے سامنے رکھ کر ایک مسئلے کا حکم معلوم کر لینا، یہ کام نبی بھی کرتے ہیں. تبدیل چیزیں ہو گئی. کوئی آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کو مانوں گا، حدیثوں کو نہیں مانتا، حدیثوں کی کیا ضرورت ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن حدیث مجھے کافی ہیں، حضور کے رائے کی کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں کہہ سکتا. یہ تینوں کو ماننا اس کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ جب نبی اجتہاد کرتا ہے، اگر نبی سے چوک ہو جاتی ہے تو اس کو غلطی پر باقی نہیں رکھا جاتا. یہ خصوصیت ہے نبی کے اجتہاد کی. اسی لیے کہا گیا پہنچائیے ما انزل الیک، جو کچھ ما عام ہے یہ نازل کیا گیا ہے تمہاری اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے. جی، پتہ چلا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. حضور نے بیٹھ کر تصنیف نہیں کی. جیسے کافروں کا ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ فَيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. 18ویں پارے کے سورۃ الفرقان میں ایک جگہ کہا
وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا ان ھذا الا افک افترا، ارے یہ تو گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اسے محمد نے بیٹھ کر گھڑا ہے اپنی طرف سے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے، لہذا جھوٹی باتیں لے آیا ہے۔ اور یہ کہتا تھا یہ پرانی کہانیاں، پہلوں کی کہانیاں، پہلے لوگوں کی ناول قسم پڑھتے، اسی طرح کی کہانیاں ہیں، اکتتبها، بیٹھ کر محمد نے لکھی ہیں اپنی طرف سے، خدا کا کوئی کلام نہیں ہے۔ فَيَتُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اس کا یہی کام ہے، صبح شام بیٹھ کر حضور نے لکھا ہے، یہ کہتے تھے۔ قرآن نے اس کا رد کیا ہے، یہ رد کیا ہے کہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا یہ کلام ہے۔ آگے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اوپر یہود و نصارہ کا ذکر ہے اور یہودیوں کی بری عادتوں کا ذکر ہے۔ بھئی کون یہودیوں کو پہنچائے، ان کی بری عادتوں کی کون نشاندہی کرے، کون خطرے مول لے گا؟ اگر اس کی وجہ سے کوئی حکم اگر آپ نے چھپا لیا، نبی سے خطاب ہے، تو تم نے رسالت کا، نبوت کا، پیغمبر ہونے کا جو منصب اور ذمہ داری تمہارے اوپر ہم نے سونپی تھی، تمہیں سونپی تھی، تمہارے جو ہے وہ بازوؤں پر جو بوجھ تھا، تم نے اس فریضے کو ادا کرنے میں کوتاہی سے کام لیا ہے۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر حضور کو کسی آیت کو چھپانا ہوتا تو اس آیت کو چھپاتے، جس میں یہ کہا گیا اگر تم نے ایسا نہ کیا، پورے کی پوری وحی کو اگر تم نے نہ پہنچائی تو تم نے رسالت کے فریضے میں کوتاہی کی۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ تمہاری لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ یعنی اگر تمہیں خطرہ ہو کہ میں بات پہنچاؤں گا تو لوگ مجھے تکلیف دیں گے، مجھے جان سے مار دیں گے، اس لیے کہ جب یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، چاروں طرف کوئی استقبال اکرام کا ماحول نہیں تھا، مخالفتوں کا ماحول تھا۔ پتہ چلا کہ نبی کی بھی مخالفت ہوتی ہے، معصوم کی بھی مخالفت ہوتی ہے، صرف مخالفت علماء کی نہیں ہوتی۔ یہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مخالفت نبی کی بھی ہوتی ہے جبکہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور پھر نبی کا جو ظاہر ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اتنا خوبصورت تو کوئی بھی نہیں ہوتا پورے روئے زمین پر۔ جب نبی موجود ہوتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی انسان نہیں ہوتا، یہ تو موٹی بات ہے۔ اور جتنا با اخلاق نبی ہوتا ہے، جب نبی موجود ہوتا ہے روئے زمین پر، اتنا زیادہ با اخلاق کوئی نہیں ہوتا، اتنا بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود مخالفتیں ہوتی ہیں۔ تو حضور کو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ میں کوئی بات پہنچانے جاؤں اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، مخالفت کی وجہ سے کوئی جو ہے جان کو، عزت و آبرو کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں صحابہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، صحابہ پہرا دیتے تھے، کہیں کوئی بات جو ہے وہ ناگوار بات حضور کے ساتھ پیش نہ آ جائے۔ جب صراحت کے ساتھ حضور سے یہ وعدہ کر لیا گیا کہ آپ کو کوئی گزند اور کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، واللہ یعصمک، اس کے بعد حضور نے صحابہ کو بلا کر کہا کہ اب پہرا دینے کی ضرورت نہیں، اب پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کا، تبلیغ کا، دین کا، کسی بھی شعبے سے وہ کا تعلق رکھتا ہو، مختلف شعبے ہیں دین کے، مکتب ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یہ لکھنے کا کام ہے، تصنیفات کا کام ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ شبہات کا جوابات دینے کا کام ہے، مناظرے کا کام ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ ساری دعوت ہی کی شکلیں ہیں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں دین کے پہنچانے کے۔ تبلیغ کا مطلب دین پہنچانا، قرآن پہنچانا، حدیث پہنچانا، صحابہ کی بات پہنچانا، یہی تبلیغ، یہی دعوت ہے۔
دین کا کام کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر زمانے میں حفاظت کا انتظام ہوتا ہے. اس میں یہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی انتظام ہوتا ہے, دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کی بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں. لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ کچھ شرائط کے ساتھ ہے. یہ کہ آدمی اپنی دعوت میں مخلص ہو, سامنے والے کی حقارت نہ ہو, اسے ذلیل کرنے کے لیے کوئی بات نہ کہی جائے. جب ذلیل کرنے کے لیے کوئی بات کہی جاتی ہے, میں کیا بتاؤں آپ کو, حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب و غریب ملفوظ سنا, علماء کے کام کی چیز ہے. حضرت عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے, وہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی آدمی بیان کرتا ہے اور بیان کرنے کے بعد اس کے بیان کے نتیجے میں اس کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے یا کسی ادنا سے ادنا حضور کے امتی کی حقارت دل میں آتی ہے, تو اس کا پورا بیان گناہ کبیرہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ زنا کرنا ہی گناہ کبیرہ ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا, ایسا لگ رہا ہے. دور دور تک آدمی کا ذہن نہیں جاتا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں. اللہ کی نظر آدمی کے دل پر ہے, دل میں کیا نیت ہے اس کی, اس پر. اسی لیے بعض لوگوں کا کہ بیانات سے شر پھیلتا ہے. حدیث میں عجیب بات مجھے یاد آئی, میرا مضمون کدھر جا رہا ہے. حدیث میں ہے ان شر الشر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء. سب سے بہترین خیر وہ علماء کا خیر ہے, ان سے خیر پھیلتا ہے, اور بدترین شر بھی وہ علماء کی طرف. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے غیر مخلص قسم کے علماء ہیں. اسی لیے آدمی کو بہت مخلص ہونا چاہیے اپنی نیت میں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہا جائے, اللہ پر نظر رکھی جائے. کیا کہنے سے اللہ مجھ سے راضی ہوگا, کیا کہنے سے وہ ناراض ہو جائیں گے, نظر اس پر ہو. اور لب و لہجہ سلیقے کا ہو کہ سامنے والے کی طبیعت پر, سامنے والے سے خام کا چھیڑ چھاڑ نہ ہو, سامنے والے کی انانیت کو ٹھیس پہنچنے والا لب و لہجہ نہ ہو. اور تیسرا ضرورت بھی ہو اس بات کی, خام خام مصیبت مول لی جائے, چھیڑ چھاڑ کی جائے, ایک غیر ضروری مسئلے کو خام کا اٹھایا گیا ہے, ایسی سب باتیں اگر نہ ہو. ہمیشہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء نے صرف نماز پڑھنے کے مسائل لکھے ہیں, تبلیغ کے بھی مسائل ہیں. لوگ اسے نہ جانتے اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ ہمیشہ دعوت کا کام کرنے والوں کی حفاظت کا انتظام فرماتے ہیں. ہاں حتی المقدور اسباب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسباب میں انہماک بھی نہ ہو, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اگر اللہ کی حفاظت کا یہ سایہ ان کے سروں پر نہ ہوتا تو یہ مخالفین کبھی ان کو ختم کر دیے ہوتے ہیں. واللہ یا نظر نہ آنے والی طاقت ان کی پشت پناہی کر رہی ہے, ان کے فیور میں ہے. اسی لیے معمولی تنخواہ والے پر بھی حکومت کا ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے, بشرطے کہ مخلص ہو. واللہ یعصمک من الناس. تقی عثمانی صاحب پر ابھی قریب میں حملہ ہوا تھا پڑوس ملک میں, کار میں 17 گولیاں برسائی گئی تھی. کتنی؟ آدمی کو جان سے مارنے کے لیے ایک گولی کافی ہوتی ہے, 17 گولیاں برسائی گئی تھی. اور جب باہر نکل کر کے دیکھا گیا, اچھا بچنے کے 1% بھی امکانات نہیں تھے. سیدھا کرامت ہے, اللہ تعالیٰ کی نصرت کہیے اور کرامت کہیے. اچھا جو کتابوں میں کرامتیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری ایک ہی زمانے میں نہیں ہوئی, مختلف زمانوں میں یہ کرامت اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی, پھر کبھی دوسرے سال میں اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی. اس طرح پوری کرامتوں کو ایک جگہ جمع کر دینے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری کرامتیں ایک ہی دن میں ظاہر ہوئی ہو, ایسا نہیں ہے, طویل عرصہ لگا ہے. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم. اللہ تعالیٰ کبھی بھی دین کا کام کرنے والوں کو شر پسندوں کے حوالے نہیں کرتے, اللہ کی مدد ان کی پشت پناہی کرتی ہے, ورنہ حق بولنا مشکل ہو جائے گا. ان اللہ لا, بڑی خوشخبری ہے دین کا کام کرنے والوں کے لیے, اس سے حوصلہ ملتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے
اس خوشخبری اور اس وعدے کا ناجائز فائدہ آدمی کو نہیں اٹھانا چاہیے، جیسے کہ میں نے بھی اشارہ دیا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس کے دو تفسیریں ہیں، یہ کہ یہ ہے کہ جو آدمی ہدایت حاصل کرنا نہ چاہے، اللہ تعالیٰ اتنا بے غیرت نہیں ہے کہ اس کو بھی ہدایت دے دیں۔ اور دوسرا، اگر کوئی ہدایت طلب کرتا ہے، ہدایت کی تڑپ ہے، اس کے دل میں جستجو ہے، تلاش ہے اسے سیدھے راستے کی، اللہ ضرور ہدایت دیتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین فرمایا۔ دوسری تفسیر مولانا عبد الماجد صاحب نے لکھی ہے، اور یہ ہے واللہ یعصمک من الناس سے ملتی جلتی، یاد رکھو ہمیشہ کہ پہلے آیت کے پہلے ٹکڑے کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ تفسیر بعد والے ٹکڑے سے میل کھانا چاہیے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ دین کا کام کرنے والوں کی میں حفاظت کا انتظام کروں گا، حضور سے وعدہ کیا تھا، تو کہتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بلا شبہ کافر تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تمہارے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم نہیں پہنچنے دیں گے، ہم اس کے آڑے آ جائیں گے، ہماری نصرت سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ القوم الکافرین، اب دیکھ رہے ہیں حکومتیں ہونے کے باوجود کتنا مشکل ہو رہا ہے، کیا چیز ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب لستم علی شیء، تم کسی دین پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ توریت و انجیل کو تم قائم کر دو، یعنی توریت و انجیل کی تعلیمات پر عمل کرو۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور وہ تمام تعلیمات جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی، یعنی دیگر انبیاء، توریت و انجیل کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں انبیاء پر نازل ہوتی رہی، کہتے ہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرو، جب تک تم عمل نہیں کرو گے اس وقت تک تم کسی دین پر نہیں سمجھے جاؤ گے۔ اور بعضوں نے کہا کہ توریت و انجیل قائم کرنے کا مطلب ہے کہ توریت و انجیل ہی میں یہ بات بھی ہے کہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوا، ایسا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توریت پر عمل کرو گے تو بھی جنت میں جاؤ گے، انجیل پر عمل کرو گے تو بھی جنت میں جاؤ گے، تینوں آپشن ہیں، تین میں سے جس کا چاہے سلیکشن کر لو، ایسا نہیں۔ توریت پر ایمان لانے اور توریت کی تعلیمات پر عمل کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ قرآن کو آخری کتاب مانو، جب قرآن آخری کتاب ہے تو توریت و انجیل کے احکامات منسوخ ہیں۔ توریت و انجیل پر ایمان لانے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا یہی تقاضا ہے، یہی مطالبہ ہے کہ قرآن کو آخری کتاب مانو اللہ کی۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ توریت و انجیل کو میں اللہ کی کتاب مانتا ہوں، اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں، اور اللہ کی قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب نہیں مانتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ توریت و انجیل کو بھی نہیں مانتا، توریت و انجیل کی تعلیمات پر بھی اس کا عمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ توریت و انجیل کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا تقاضا ہی ہے کہ قرآن کو آخری کتاب مانی جائے۔ عجیب جوڑ ہے اس میں۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے اکثر لوگ کے سرکشی و کفر میں اضافہ کر دیا ہے۔ کس نے؟ قرآن مجید نے۔ قرآن مجید نازل ہوا تو تھا دلوں کی شفا بن کر کے، لیکن جب آدمی ضد کرتا ہے، ہٹ درمی کرتا ہے، جب آدمی قرآن اس دوائی سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب قرآن مجید کے نزول نے ان کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دیا ہے۔ جتنی آیتوں کا انکار کرتے جاتے ہیں سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔
جتنی آیتوں کا انکار کرتے جاتے ہیں کفر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. آج ایک آیت نازل ہوئی، اس کا انکار کر دیا. پھر کل ایک آیت نازل ہوئی، آج 100 آیتیں نازل ہوئی، اس کا انکار کیا. کل پھر 100 آیتیں نازل ہوئی، اس کا بھی انکار کیا. تب 200 آیتوں کا انکار ہو گیا. اس طرح جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا گیا انہوں نے انکار کیا تو سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوا. حالانکہ قرآن مجید نازل ہوا تھا سرکشی کو ختم کرنے کے لیے، کفر کو ختم کرنے کے لیے، یہ بیمار دلوں کے لیے شفا بن کر نازل ہوا تھا. لیکن ضدی آدمی کے کفر میں اور سرکشی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تمہارا کام تو پہنچا دینا ہے نا. بلغ، کسی کو منوا دینا تمہارا کام نہیں، پہنچا دینا کام ہے تمہارا. لست علیہم بمسیطر، تم کسی کی ہدایت کے ٹھیکیدار نہیں ہو کہ تم ضرور ہدایت راہ راست پر لا کر ہی دم لو. نہیں، تمہاری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ پوری امانت داری کے ساتھ تم ہمارا پیغام امت تک پہنچا دو. فلا تاس علی القوم الکافرین، تمہیں رنج کرنے کی اور مایوس ہونے کی اور ترس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کافروں پر، جب وہ تمہاری بات ہی نہیں مانتے. جب وہ تمہاری بات ہی نہیں مانتے، تم نے بخل سے کام نہیں لیا، جو کچھ ہے تم نے وہ بات پہنچا دی، تم نے کوئی کوتاہی نہیں کی نفع پہنچانے میں. اس کے باوجود کافر اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے نہیں مانتے تو تمہیں ترس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، رنج کرنے کی ضرورت نہیں. فلا تاس علی القوم الکافرین، اس میں حضور کو تسلی کی گئی ہے. ان الذین آمنوا، کامیابی کے اصول بیان کرتے ہیں، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے. والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں. والسابئون، اب سابی نام کا کوئی فرقہ دنیا میں موجود نہیں ہے. اس میں بڑا اختلاف ہوا ہے کہ سابی کسے کہتے ہیں. پہلے پارے میں بھی آیت آئی ہے، کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. یہ سابی. اور اسی طرح یہ زبور کی تلاوت کرتے تھے. 3 باتیں ان کے بارے میں کہی گئی ہیں. یہ یہود و نصارہ اور عیسائی کوئی بھی ہو، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو من آمن باللہ والیوم الآخر، ان کو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا ہوگا. ہمیں کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کسی خاندان سے، کسی قوم سے اور کسی خاص گاؤں والوں سے، ہمیں کسی خاص مذہب والوں سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے. کامیابی کے اصول سب کے لیے ایک ہیں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والا ہو، موسیٰ کو ماننے والا ہو، چاہے وہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، وہ حضرت داؤد کو مانتا ہو، حضرت عیسیٰ کو مانتا ہو. کامیابی کے لیے اصول یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے. اگر کوئی اس کا یہ مطلب سمجھے کہ کامیابی کے لیے اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لانا کافی ہے، رسولوں پر اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو، کسی آیت کی ایسی تفسیر کرنا جو دوسری آیتوں کی تفسیر سے ٹکراتی ہو وہ حرام ہے، وہ تحریف ہے قرآن مجید میں. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن ہی اپنی بعض آیتوں کی تفسیر کرتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، جب کسی آیت میں ایک بات مجمل ہے، مختصر ہے کہیے، اسی مضمون کے دوسری جگہ قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے، تو اس مختصر آیت کو وہ تفصیلی آیت کو سامنے رکھ کر سمجھنا چاہیے.
اور قرآن مجید میں صاف ہے کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. وہاں کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، وہ ملائکہ پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لے آتے ہیں، ایک نبی کا بھی انکار نہیں کرتے. اور کسی نبی ایمان لانے میں کسی نبی کو فرق نہیں کرتے کہ اس نبی کو ہم مانتے ہیں اس نبی کو نہیں مانتے، ایسا نہیں کہتے ہیں. تمام انبیاء پر ایمان لے آتے ہیں، ملائکہ پر ایمان لے آتے ہیں. قرآن مجید میں جگہ اور ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. یہ پوری آیت و احادیث کو ہی وہ ایمان مفصل میں ذکر کیا گیا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہے 7 چیزیں جس پر ایمان لانا یہ ایک انسان کے مومن ہونے کے لیے شرط ہے. اس میں سے ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. باقی چیزوں کا ایمان لانا اسے نفع نہیں دے گا. اگر اللہ پر ایمان لے آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ یہ کتاب اللہ کی بھیجی ہوئی ہے اور اس کتاب میں نبیوں پر ایمان لانے کا بھی ذکر ہے. جو کچھ ہے اسے ماننا پڑے گا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو کچھ ہے اس پر ایمان لیا. والیوم الآخر، اور کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان موت پر ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جنت و دوزخ نہیں. قرآن کریم نے اس کا رد کیا، جگہ جگہ رد کیا ہے. مرنے کی بعد والی زندگی کو ماننا ایک آدمی کے مومن ہونے کے لیے بنیادی اور بہت بڑی شرط ہے. ایک آدمی یوم آخرت کا انکار کرتا ہے تو وہ بالاتفاق کافر ہے. والیوم الآخر، ایمان پر ابھارنے والا عقیدہ ہے یہ کہ مرنے کے بعد ہی کوئی زندگی کا آدمی معتقد نہیں ہوگا تو پھر نیک عمل کیوں کرے گا؟ کیا ضرورت ہے اسے نیک عمل کرنے کی؟ اور برے کاموں سے بچنے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ ہاں، جب ڈر ہوگا کہ حساب ہوگا، کتاب ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے، تو آدمی اچھے کام کرے گا، برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے گا. یہ انقلابی عقیدہ ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے. یہ بھی ضروری ہے. یہ نیک عمل آدمی کو کے ایمان کو باقی رکھتا ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ بات صحیح ہے کہ نجات کے لیے ایمان کافی ہے. یہ بات صحیح ہے، 100% صحیح ہے کہ نجات کے لیے ایمان کافی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ مرتے وقت اس کا وہ ایمان باقی بھی رہے. اسی لیے علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایمان لانا آسان ہے، مومن بننا آسان ہے، مومن مرنا آسان نہیں. حافظ بننا آسان ہے، حافظ مرنا آسان نہیں. مرتے وقت ایک آیت بھی یاد نہیں ہے حافظ کو. فرمایا کرتے تھے حافظ بننا آسان ہے، حافظ مرنا آسان نہیں. حاجی بننا آسان ہے، حج کے انوارات کی حفاظت کرنا اور پھر حاجی رہتے ہوئے مرنا یہ آسان نہیں. فرمایا ایمان کامیابی کی شرط ہے، کافی ہے ایمان کامیابی کے لیے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ موت کے وقت اس کے پاس ایمان باقی بھی رہے. اور موت کے وقت ایمان باقی اس کے پاس رہتا ہے جو ساری زندگی اعمال کا اہتمام کرتا ہے. اعمال کا پانی جب ایمان کی جڑوں کو پہنچتا ہے تو اس کی جڑ مضبوط ہو جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے ایمان کی جڑ. اگر اعمال کا اہتمام نہیں کرتا تو ایمان کی جڑ اندر سے کمزور ہوتے ہوتے آدمی بے ایمان بھی ہو سکتا ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح میں 2 چیزیں داخل ہیں. سید التابعین حسن بصری کے کہنے کے مطابق یہ عمل میں اخلاص کی روح ہو، اور دوسرا اعمال کا ظاہری ڈھانچہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو. کتاب و سنت کے مطابق ہو اعمال کا ظاہری ڈھانچہ، کتنی رکعتیں اور پھر نماز میں کتنے رکوع،
یہ ایک رکعت میں کتنے سجدے، پہلے قرات ہوگی یا سجدہ ہوگا، اس سارے اعمال کا ظاہری ڈھانچہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، اس سے بدعات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ بدعات وہ چیزیں ہیں جن کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اس میں اخلاص کی روح ہو۔ ایک آدمی مخلص ہے، بہت مخلص ہے، لیکن بڑے اخلاص سے وتر کی 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھتا ہے، تو اس کی وہ 4 رکعت اس کے منہ پر مار دی جائے گا۔ ایک آدمی بہت اخلاص والا ہے لیکن فجر کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھتا ہے، اس کی وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ایک آدمی کا عمل کا ظاہری ڈھانچہ تو سنت کے مطابق ہے، لیکن اس کے عمل میں اخلاص کی روح نہیں ہے، ریاکار ہے، ریاکاری حرام ہے، ریاکاری حرام ہے۔ لوگوں کو دکھانے اور سنانے کا جذبہ کہ میری عبادت کا ڈھنڈورا پیٹا جائے، میری عبادت کا پرچار ہو، چرچا ہو، یہ ایک ایسا گھنونا جرم ہے کہ آدمی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر رہا ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یسیر الریاء شرک، ریا کا ادنا درجہ بھی شرک ہے۔ تو عمل صالح میں 3 چیزیں کہہ لیجیے۔ فلا خوف علیہم، جو آدمی ایمان والا ہو، ایمان کی بنیاد پر کامیابی ہوگی، حکومتوں کی بنیاد پر کامیابی نہیں ہوگی۔ انبیاء کی اولاد ہے اس لیے کامیاب کر دو، چلو چلو، جو جگہ سے آج مسلمانوں نے سمجھ لیا جو چاہے کرو، شرک کرو، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، شروع میں 1 مرتبہ، بعد میں چاہے شرک کرو، کفر کرو، پوجا کرو گنپتی کی، اور مندروں میں جاؤ، جے شری رام کے نعرے لگاؤ، کیسا بھی عقیدہ ہو، عقیدے میں بگاڑ ہو، چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا 1 مرتبہ۔ اسی لیے جس طرح خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ شرک کرنے سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ نماز میں آدمی بات کرتا ہے، نماز میں آدمی کھاتا ہے تو اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی شرکیہ کوئی کام کرتا ہے، اپنی زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اب وہ مومن باقی نہیں رہا، اب وہ مومن باقی نہیں رہا۔ یہود و نصارہ کو یہ تھا کہ ہم انبیاء کے، بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھی، کہ یہ سب نہیں چلے گا، میں حضور کا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں، حضور کے محبوب کا امتی ہوں، جو چاہے کروں معاف کر دیا جائے گا، نہیں، ایمان باقی رہے گا۔ جو آدمی اس دنیا سے ایمان لے کر جائے گا وہی کامیاب ہو سکے گا، ایمان والے کی ہی حضور بھی شفاعت کریں گے، ورنہ حضور سے ملنے میں نہیں دیا جائے گا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، بدعتی لوگوں کو بھی ملنے نہیں دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، اب دیکھ لیجئے وہاں کہ جو لوگ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اس کے بارے میں ابن ماجہ کی روایت ہے، ان کی نماز بھی قبول نہیں کی جاتی، ان کا روزہ بھی قبول نہیں کیا جاتا، ان کا حج بھی قبول نہیں کیا جاتا، ان کا جہاد جیسی عظیم عبادت بھی قبول نہیں کی جاتی۔ آدمی جہاد میں اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، ایسی عظیم عبادت بھی قبول نہیں کی جاتی، نفل عبادت بھی نہیں، فرض عبادت بھی نہیں۔ اور قیامت کے دن یہ حضور سے ملنے جائیں گے حوض کوثر پر، فرشتے دھکے دیں گے اور یہ کہیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، یہ حدیث ہے۔ اسی لیے کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے علماء سے معلوم کر لینا چاہیے۔ تو کامیابی کی بنیاد ایمان ہے، حکومت کی بنیاد پر کامیابی نہیں ہوگی، سرمایہ داری مال کی بنیاد پر کامیابی نہیں ہوگی، خاندان کی بنیاد پر کامیابی نہیں ہوگی، طاقت و قوت کی بنیاد پر جائے وہ کامیابی نہیں ہوگی، کثرت کی بنیاد پر کامیابی نہیں ہوگی، خوبصورتی کے بنیاد پر کامیابی نہیں ہوگی۔ بہت بڑا علم والا تھا، بہت بڑی عقل والا تھا، بڑا تجربے کار تھا، اپنے فن کا ایکسپرٹ تھا، اسپیشلسٹ تھا، سب یہی رہ جائے گا۔ ایمان بنیاد ہے کامیابی کی۔
اسی لیے ایمان کی حفاظت کرو اور ایمان پر آنچ آنے نہ دو، اور عمل صالح کی کا اہتمام کرو تاکہ تمہارا ایمان موت تک باقی رہے۔ فلا، جو لوگ ایمان و عمل صالح کے پابند ہوں گے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، ان کا مستقبل، کہتے ہیں نا مستقبل ان کا محفوظ ہے، ان کا فیوچر محفوظ ہے۔ ایمان و عمل صالحہ کا اہتمام کرنے والوں کا فیوچر، فیوچر کیا ہے؟ فیوچر یعنی آخرت، فیوچر یعنی قبر والی زندگی، آخرت والی زندگی، جب حساب کتاب ہوگا، پل صراط رکھی جائے گی، ترازو رکھی جائے گی، اعمال تولے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ باقی ایمان و عمل صالح کے جو لوگ پابند ہوں گے، تھوڑی بہت ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہوگی تو پھر ان کو درگزر کر دیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور موت کے وقت میں فرشتے آئیں گے، تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، ساری زندگی اعمال کی پابندی کرتے رہے، اپنی ایمان کی حفاظت کرتے رہے، تو کہتے ہیں کہ فرشتے نازل ہوں گے موت کے وقت میں اور کہیں گے کوئی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اپنے ماضی کی زندگی سے متعلق کوئی رنج و افسوس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست رہے، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے، اور تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا دل میں خیال گزرے گا، اور جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، اور جو چیزیں نہیں مانگو گے صرف دل میں خیال آئے گا وہ نعمت بھی دے دی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میزبانی ہوگی، میزبانی کا انتظام ہوگا۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، تحقیق کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا توریت میں کہ تم جو ہے وہ انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرو گے، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور پھر جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ہم نے بے شمار انبیاء بھیجے۔ بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء آئے، 4000 انبیاء سے بنی اسرائیل میں آئے۔ کلما جاءہم رسول، اور جب بھی رسول کوئی ایسی چیز لیا تھا جو ان کے دل کو نہیں بھاتی تھی، تو فریقاً کذبوا، تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کی تکذیب کرتی تھی، بنی اسرائیل تکذیب کرتے تھے۔ وفریقاً یقتلون، اور انبیاء کے ایک گروہ کو قتل کر دیا انہوں نے، قتل کر دیتے تھے، جو بات ان کو پسند نہیں اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، اس سے پتہ چلتا ہے ایک سلسلہ بہت پہلے سے جاری ہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی کہ ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے یوم آخرت پر ایمان لانے کا ذکر اس لیے کیا کہ جن بنی اسرائیل سے قرآن خطاب کر رہا ہے ان کا یوم آخرت پر ایمان برائے نام رہ گیا تھا۔ اگر آخرت پر ایمان ان کا حقیقی ہوتا تو پھر سزا نہ ملنے کا قرآن تذکرہ کیوں کرتا؟ مرنے کے بعد ہمیں ہمارے برے اعمال کی سزا ملے گی، یہ عقیدہ برائے نام رہ گیا تھا اہل کتاب میں۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا اللہ تکون فتنہ، کہ کوئی سزا نہیں ملے گی، انبیاء کی جھٹلانے کی سزا نہیں ملے گی، انبیاء کو قتل کرنے کی سزا نہیں ملے گی۔ پتہ چلا کہ فریقاً کذبوا، تکذیب انبیاء کی بھی ہوئی ہے، صرف علماء کی نہیں ہوتی، تکذیب انبیاء کی بھی ہوتی ہے۔ اور پتہ چلا کہ جس طرح لوگ، پتہ چلا نبی تو سراپا اخلاص ہوتا ہے، اخلاص کا جو ہے وہ پیکرہ محسوس ہوتا ہے۔ نبی سے بڑا مخلص کون ہوگا دنیا میں؟ نبی سے زیادہ اچھی نیت کس کی ہوگی دنیا میں؟
لیکن پتا چلا کہ مخلص کو بھی لوگ جھٹلاتے ہیں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اس سے حوصلہ ملتا ہے, آدمی کوئی ہمت بندی رہتی ہے, حوصلے پس نہیں ہوتے آدمی کے. انبیاء کی ان تاریخ کو آدمی اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے. فریقا یقتلون, انبیاء کی ایک جماعت کو قتل کر دیا. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے انبیاء کی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. تحقیق کہ ہم انبیاء کی مدد کریں گے. انا لننصر رسولنا, ہم انبیاء کی مدد کریں گے. ارے یہ مدد کہ انبیاء کو قتل تک کر دیا, خدا بیٹھ کر آسمانوں پر دیکھ رہا ہے, تماشائی بنا بیٹھا ہے. اعتراض ہوتا ہے نا. یاد رکھیے میری اس بات کو کہ مدد کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اگر زندگی باقی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو اس تک پہنچنے نہیں دیتے. لیکن اگر کسی نبی کی قسمت میں شہادت کا مقام ہوتا ہے تو پھر سامنے والے کو غلبہ دینا ضروری ہوتا ہے. شہادت بھی کامیابی کی ایک شکل ہے. ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جانا یہ کامیابی ہے. دعوت کے عنوان پر, دعوت کے کام کرنے کی وجہ سے اگر کوئی قتل کرتا ہے اور دائی اپنے اس عقیدے پر جمے ہوئے ہے اور اس نے اپنے عقیدے کی دعوت دیتے دیتے جان دے دیا ہے, تو یہ بھی کامیابی کی ایک شکل ہے. موت تک دین پر باقی رہنا اور دین پر باقی رہتے ہوئے دنیا سے چلے جانے, جو استقامت, جو ثابت قدمی ہے, یہ بھی کامیابی ہے. بس اللہ کا منشا پورا ہو, حکم اللہ کا پورا ہو. چاہے اللہ کے حکم پورا کرتے کرتے زندہ رہ جائے یا اس کی موت کا وقت آ گیا تو اسے اللہ شہادت نصیب کرے. دونوں شکلیں ہو سکتی ہے. ایک کی مثال وہ ہے جو آپ لے لیجئے بدر میں, اور ایک کی مثال وہ ہے جو احد میں ہوئی. دونوں کامیابی کی دونوں شکلیں ہیں. تو یہ مدد کے منافی نہیں ہے. ہاں, اگر یہ بات ہوتی کہ میں دعوت کا کام کرتے کرتے, دین کا کام کرتے کرتے کوئی آدمی مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے, لیکن میں اپنی موت سے ڈر کر اپنے عقیدے کو بدل لوں, ایسا تو نہیں ہوا نا. یہ کتنی بڑی استقامت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا دین ایسا ہے کہ اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے اور جیسا ہم تک پہنچا ہے اسی طرح سامنے والوں تک پہنچانے کی وجہ سے اگر ہماری جان پر آنچ آتی ہے تو آنچ آنے کو برداشت کر لینا اور اللہ کے دین کو بغیر کسی کم و بیشی کے امت تک پہنچا دینا, یہی اسی کا مطالبہ ہے. دین انبیاء کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں. وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً, اور انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ تکون فتنہ, کہ کوئی سزا نہیں ملے گی. فامو وسمو, لہذا اندھے ہو گئے. آنکھ کے اندھے نہیں ہوئے. آنکھ کا اندھا پن اصل اندھا پن نہیں ہے, دل کا اندھا پن اندھا. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, دل اندھے ہو گئے. اور سمو, بہرے ہو گئے, کان سنتے ہی نہیں. ہاں, یہودیوں کے اس میں لگل کر رہا ہے. آج بھی جو لوگ کافر ہیں, منافق ہیں, وہ کہاں سنتے ہیں؟ آج بھی مسلمانوں کا جو طبقہ منافق ہے وہ کہاں سنتا ہے علماء کی؟ وہ علماء کی کیا سنے گا؟ انہوں نے تو انبیاء کی بھی نہیں سنی. سم بکم عمی فہم لا یرجعون
فامو اندھے ہو گئے، وہ سمو پھر جھٹلایا انہوں نے، ثم تاب اللہ علیہم، تو اس کی سزا میں پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے توبہ کی، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، پھر اس کے بعد پھر جو ہے پھر اندھے ہو گئے، پھر بہرے ہو گئے، پھر جھٹلایا انہوں نے، اور پھر اللہ نے ان پر سزا مسلط کی، بخت نصر کو مسلط کیا، اور لاکھوں کے یہودیوں کو اس نے ذبح کیا، بیت المقدس سے لے جا کر اس نے بابل میں بسایا، پھر اس کے بعد ایک بادشاہ آیا، پھر اس نے ان کو آزاد کرا کر کے پھر لا کر ان کو بیت المقدس میں بسایا، وہ لمبی تفصیل ہے، کثیر منہم، اس میں کہ ان میں کی اکثریت ایسی ہی ہے، پتہ چلا کہ جس طرف زیادہ لوگ ہوں ان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، اگر کثرت حق پر ہونے کی دلیل ہوتی تو شیطان کو ماننے والے زیادہ ہیں، شیطان کے مریدین زیادہ ہیں، شیطان کے مریدین زیادہ ہیں، اس کے شاگرد زیادہ ہیں، پتہ چلا کہ کثرت حق کی دلیل نہیں، حق کے اپنے پاس باقاعدہ دلائل ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، لہذا قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کی اس کو سزا دیں گے۔ آگے ایک بڑا دوسرا مضمون شروع ہو گیا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں وہ پکے کافر ہیں، صرف کافر نہیں، وہ پکے کافر ہیں۔ اس طرح کا ایک مضمون بہت دور تک گیا ہے اور بڑے عقیدے سے تعلق رکھنے والے وہ مسائل ہیں، اس لیے اسے بہت سنجیدگی سے، بہت جچے تلے الفاظ میں، بہت کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اب علماء کو اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی خاص طور سے اور بالعموم پورے عالم اسلام کی، علماء کو اب امت کے اعمال کی فکر زیادہ نہیں ہے، امت کے عقیدوں کی فکر زیادہ ہے، کہیں یہ امت اپنے عقیدے کا سودا نہ کر بیٹھے۔ اسی لیے جہاں عقیدے کی آیتیں آ رہی ہیں وہاں زیادہ بہت کھل کر بولنے کی ضرورت ہے، اور صاف صاف لفظوں میں عقیدے سمجھانے کی ضرورت ہے، اور جو ہے بہت جو ہے کھرے کھرے انداز میں لوگوں کو سمجھا دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایمان ہی سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس کے لٹ جانے کے بعد پھر کوئی چیز آدمی کے پاس باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مداہنت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔